برطانوی استبداد نے برے صغیر پر قبضے کے بعد اپنے اقتدار کے تحفظ کی خاطر جو طبقات پیدا کیے ان میں جاگیرداروں کا طبقہ بطور خاص وجود میں لایا گیا۔ انگریزوں نے اپنے ان وفاداروں پر دل کھول کر اعزازات کے علاوہ جاگیریں بھی بے دریغ تقسیم کی اور جاگیرداری نظام کو اس حد تک مضبوط و مستحکم کر دیا کہ آزادی حاصل کرنے کے اتنے برسوں بعد بھی یہ طبقہ ملکی وسائل پر غاصب بن کر مسلط ہے۔ اللہ کی زمین پر خدائی کے ان دعوے داروں کو علامہ اقبال نے بجا طور پر دہیا خدا کہا تھا۔ 1948 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی قائم کردہ ایک زرعی کمیٹی نے یہ ہوش ربا انکشاف کیا تھا کہ بڑے بڑے زمینداروں کے حقوق ملکیت کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان میں سے شاید کوئی بھی اپنا دعویٰ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے کی تاریخ میں ثابت نہ کر سکے۔ گویا اکثر جاگیرداروں نے اپنی جاگیریں خود نہیں خریدی، انہوں نے یا ان کے آباء و اجداد نے قومی غداری یا غیر ملکی حاکموں کی چاپلوسی کے صلے میں یہ جاگیریں حاصل کی ہیں، اور اپنی انہی جاگیروں کے بلبوتے پر ان سیاہ فطرت جاگیرداروں نے مخلوق خدا پر ظلم کی شرمناک مثالیں قائم کی۔ خطیب پاکستان حضرت قاضی احسان احمد شجاع آبادی لکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب جائیداد کا وارث باپ کا سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا اور باقی اولاد کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ پارٹیشن سے قبل ہندوستان کے اندر جلوسوں میں اور کانفرنسوں میں وراثت کی شرعی تقسیم کے بارے میں اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو وہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ہے، اور ان کی یہ اس آواز کا اثر تھا کہ 1931 کا واقعہ ہے کہ آریہ سماج وچھو والی شاہ عالم لاہور میں ہندوؤں کے ایک جلسہ میں کھڑے ہو کر کماری لجیاوتی نے مطالبہ کیا کہ ہمیں وراثت کے اندر حصہ دیا جائے ورنہ ہم مسلمان ہوتی ہیں۔ یہ مطالبہ سن کر پورا کا پورا مجمع حیران اور پریشان ہو گیا۔ کسی سے جب جواب نہ بن پڑا تو ڈی اے وی کالج کے پرنسپل جبیل داس کھڑے ہوئے جو کہ جلسہ کی صدارت کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بعض اوقات لڑکا کراچی کا ہوتا ہے، لڑکی کلکتہ کی ہوتی ہے، تو اس صورت میں انتقال اراضی کے اندر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو لجیاوتی کماری نے جواب دیا کہ جگر کا ٹکڑا جدا کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، وراثت کا انتقال کرتے ہوئے آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔